یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل، اس کی مہربانی، اس کی عطا، اس کی عنایت سے کل آپ احباب نے انبیاء کرام کے بارے میں عقائد شروع کیے، اور اس میں سے بھی نبی کی ڈیفینیشن، تعریف نبی کسے کہتے ہیں، یہ آپ احباب نے پڑھا۔ نبی اس بلند شان مرد کو کہتے ہیں جو انسانوں کی طرف اللہ کی جانب سے ہدایت دینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ اس کی تعریف تھی۔ چار چیزیں بلکہ۔ نمبر 1 غیب کی خبر بتانے والا، نمبر 2 مرد، نمبر 3 بلند شان، نمبر 4 ہدایت دینے والا۔ نبی اور رسول میں فرق عرض کیا تھا۔ نبی عام ہوتا ہے، یعنی عام سے مراد عام نہیں، عام سے مراد ان دو میں، اور رسول خاص ہوتا ہے۔ صاحب ذرا ایک کا رتبہ بلند ہے، ایک کا رتبہ تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن قرآن کا جو اسلوب ہے نا بڑا خوبصورت ہے، وہ کسی کو کم نہیں کرتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ رسول ہیں جن کا درجہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ایک کم ہے، ایک زیادہ ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا، نہ۔ اللہ تعالیٰ کا اسلوب کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا فضلنا، جن میں ہم نے فضیلت دی، کن کو؟ رسولوں کو، ایک سے بڑھ کر ایک۔ تو نبی عام اور رسول خاص۔ اس کی مثال میں نے چھوٹی سی دی تھی کہ ہر خطیب باشرہ، ویسے آج کل تو داڑھی منڈے خطیب بھی آ گئے ہیں، لیکن خطیب وہ جو عالم ہو، مفتی ہو، پڑھا لکھا ہو، صاحب شرع ہو۔ ہر خطیب امام ہوتا ہے، لیکن ہر امام، اب اس کو سمجھنا آسان ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی جی؟ عثمان بتا دو گے؟ پوچھوں گا؟ اچھا چلیں۔ رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا۔ انسانوں میں رسول اس بلند، اچھا یہ لفظ صرف آپ کے نالج کے لیے، یہ لفظ بلند نہیں ہوتا، یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ بلند۔ ٹھیک ہے، عام طور پر غلط العام ہے، لیکن آپ نے بلند کہنا نہیں ہے۔ جیسے یہ بحریہ ٹون، عام بحریہ ٹون کہتے ہیں، لفظ ہے بحریہ ٹون۔ اسی طریقے بحرین کہتے ہیں، لفظ ہے بحرین، بحرین۔ اس طرح لفظ ہے محفل، ہم کہتے ہیں محفل۔ لفظ ہے محبوب، ہم کہتے ہیں محبوب۔ یہ غلط العام ہے۔ اب اس کا یہ نہیں، اتنا بھی نہیں کہ جناب بندہ کافر ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن نالج کے لیے ہونا چاہیے آپ کے۔ نبی رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا۔ انسانوں میں رسول اس بلند مرتبہ والے نبی کو کہا جاتا ہے جسے نئی شریعت دی گئی ہو۔ نبی کے پاس شریعت اپنی نہیں ہوتی، وہ پچھلے رسول کی شریعت پر چلتا ہے، اور رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ ٹوٹل اس میں انشاءاللہ آئے گا، لیکن نہ بھی تو ٹوٹل جو تعداد رسولوں اور نبیوں کی، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 کم و بیش، ایک کے مطابق 2,24,000 کم و بیش۔ لیکن محدثین اکابرین فرماتے ہیں جب بھی ان کی تعداد بتانی ہے تو لفظ کم و بیش یہ لازمی کہنا ہے۔ کم و بیش، ایک ہوتا ہے لفظ پیش، پیش نہیں، پیش کہتے ہیں آگے کو، پیش امام یعنی جو امام آگے ہوتا ہے،
بیش با کے ساتھ، یہ فارسی کا لفظ ہے، بیش کا مطلب زیادہ، کم و بیش، کم یا زیادہ. کیوں کہ اگر ہم نے کہہ دیا 1,24,000 اور نبی ہوئے 1,23,000 تو پھر 1,000 کہاں سے ہم بنائیں گے؟ اور ہم نے کہہ دیا 1,24,000 نبی ہوئے 1,25,000 تو پھر اس کا کون جواب دے گا؟ اس لیے محتاط اندازے کے ساتھ کم و بیش کا لفظ جو ہے وہ بول دینا چاہیے. رسولوں کی تعداد کے متعلق جو محققین اکابرین فرماتے ہیں 313 رسول تھے، 300 بقایا سارے نبی، 313 رسول بقایا سارے نبی. اور بعض نے تو 4 بھی لکھا ہے کہ جن جن کے پاس، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، داؤد علیہ السلام صاحب شریعت تھے، ہمارے نبی صاحب شریعت تھے. تو بعض نے لکھا ہے کہ یہ رسول تھے، جبکہ اکثر کہتے ہیں کہ 313 رسول تھے. نبی کی پہچان اللہ عز و جل نے نبیوں کی پہچان کے لیے انہیں معجزے عطا فرمائے ہیں. یعنی وہ ایسے حیران کن کام کرتے ہیں جو عام شخص نہیں کر سکتا، ایسے کام کریں گے جو عام بندہ نہیں کر سکتا. جبکہ یہ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں میں آپ کو، ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے. ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے، نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری ہے. اب کرامت اور معجزہ یہ کیا ہے؟ ایسا عمل، ایسا کام جو محیر العقول ہو، جسے عقل نہ مانے، عقل کو حیران کر دے. محیر العقول، ایسا عمل جو محیر العقول ہو، عقل جس کو تسلیم نہ کرے، وہ اگر نبی کرے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ولی کرے تو اسے کرامت کہتے ہیں. اور اگر اللہ کی ذات سے ثابت ہو تو اسے قدرت کہتے ہیں، اور اگر کوئی کافر کرے تو اسے استدراج کہتے ہیں. دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، ایسا کام جسے عقل تسلیم نہ کرے. کیا؟ مثال کے طور پر چاند کے ٹکڑے کر دینا، عقل نہیں مانتی، ہوگا نہیں جی مندی. تو آپ یہ ان سے فرمائیں کہ بھائی معجزہ کہتے ہی اسے جسے عقل نہ مانے، کرامت کہتے ہی اسے جسے عقل نہ مانے. یعنی کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا رہے ہیں پہاڑی پر، تو ساتھ آپ کے 2 خلفاء ہیں، تو آپ جب اوپر پہنچے نا تو بھوک لگی ان کو، خلفاء کو، اس کے حضور بھوک لگی ہے، مہربانی فرمائے نا. تو آپ نے فرمایا کیا کھانا ہے؟ کہنے لگے حضور حلوہ کھلا دے تو مزہ آئے گا. تو آپ نے فرمایا اچھا. تو ایک چٹان، چھوٹی سی چٹان، وہ جو پتھر سے ہوتا ہے پڑا ہوا تھا نا، آپ نے فرمایا اتنا کافی ہے حلوہ؟ تو کہنے لگا حضور کافی ہے، بہت سے 2 تو بندے ہم، ایک آپ ہیں، 3. تو آپ نے نا یوں ٹھوکر ماری، یوں ٹھوکر مارتے فرمایا یا جبل کن حلوہ. ٹھوکر ماری پتھر کو اور کہا یا جبل کن حلوہ. ٹھوکر لگنے سے پہلے وہ پتھر تھا، جو ہی غوث پاک کا قدم لگا اللہ نے اسے حلوہ بنا دیا تھا. اب بندہ کوئی کہے نہیں جی عقل تے نہیں مندی نو، تو اسی کو تو کرامت کہتے ہیں، جسے عقل نہ مانے. اگر عقل مانے تو پھر کرامت کاہے کی ہوئی. اور اگر یہ کوئی نبی کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے صادر ہو تو قدرت، کوئی کافر کرے تو استدراج. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے ایسے کام جو محیر العقول ہوں، ضروری نہیں کہ مسلمان کریں، وہ کافر بھی کر سکتے ہیں. بڑے یہ عیسائی اور یہ مسیحی ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں بتا دیتے ہیں، بڑے ماہر ہوتے ہیں، محنت کی ہوتی ہے انہوں نے. اور اب تو آپ نیٹ پر سرچ کریں تو ایسے سے وہ جادوگر آ چکے ہیں عیسائی یہودی کہ وہ رگوں کے حساب سے آپ کی بیماری کو ختم کر دیتے ہیں، مالش کر کر کے ان کو جو ہے وہ دبا دبا کر، ان کو پتہ ہوتی ہے کون سی رگ کہاں جاتی ہے اور کس رگ کو دبانے سے کون سی بیماری ختم ہوتی ہے. تو اس سے ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ یہ تو اللہ کا ولی ہے. تو یاد رکھیے ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کرامت دکھائے تو ولی ہوتا ہے. یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل ہمارے نوجوان زیادہ تر بس انہی باتوں کے پیچھے لگ پڑتے ہیں. لو جی قاری صاحب بھی کیسی بات کریں، وہ تو کرامت، صاحب کرامت ہے، ان سے تو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. تو بھائی ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری، یاد رکھنا ولی کے لیے دین کا متبع ہونا ضروری ہے، دین سنت کا متبع ہونا. ایسا پیر ہی نہیں ہے جو داڑھی کٹواتا ہے. یہ میری بات دل کی تختی پر لکھ لو.
بہت بے راہ روی چل رہی ہے. ایسا پیر نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے. وہ پیر نہیں ہے جو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے. وہ پیر نہیں ہے جو مسائل تلاش کرنے کے لیے علماء کو فون کرتا ہے. پیر کے لیے کم از کم اتنا عالم ہونا ضروری ہے کہ اگر کوئی اسے مسئلہ درپیش آ جائے تو خود کتاب سے کھول کر دیکھ لے, اسے پتہ ہو کہ یہ مسئلہ یوں ہے. آج کل تو عجیب و غریب ٹرینڈ چل چکا ہے, داڑیاں کٹوا کر لوگ پیر بن جا رہے ہیں. بس لینڈ کروزر آ گئی جناب, ہاں جی, 2-4 مور مل گئے, کتے اچھے نسل کے مل گئے, کوئی ایک آدھ شیر آ گیا, کوئی جناب اس کے بعد ہرن آ گئی, وہ انہوں نے گھر میں چڑیا گھر بنا دیا, پراڈو پر بیٹھ گئے, جناب پیر بن گئے. حالانکہ یہ کوئی نشانی نہیں ہے پیر کی, یاد رکھیے گا. ایسا کام جو عقل جسے تسلیم نہ کرے, انتظار بھائی, جسے عقل تسلیم نہ کرے, اللہ سے صادر ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی. کیا کہتے ہیں؟ اتنی اونچی کہیں کہ سوئے اٹھ جائیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اگر کسی نبی سے صادر ہو, صادر کسے کہتے ہیں؟ نکلے, صادر نکلے. اور اگر کسی ولی سے صادر ہو, اور اگر کسی کافر سے ہو, استدراج. اللہ رب العزت جل جلالہ نے نبیوں کی پہچان کے لیے انہیں کیا عطا فرمائے ہوتے ہیں؟ معجزے. وہ ایسے کام کرتے جن سے جو ہے وہ لوگ حیران ہوتے ہیں اور وہ عام شخص جو ہے وہ نہیں کر سکتا. معجزہ صرف نبی کا ہی ہوتا ہے, کسی اور شخص کا حیران کن کام معجزہ نہیں ہوتا. یہ بہت اہم بات ہے. ابو ذر, ہمارے ہاں ایک شخص نے شادی کی, 15 سال ہو گئے جناب, بچہ پیدا نہیں ہوا. 15 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, بیٹا عطا فرما دے, بیٹی عطا فرما دی. ایسے معجزہ ہی ہو گیا جی. ایسا نہیں کہنا. معجزہ کس کا ہوتا ہے؟ تو وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جی لو یہ تو معجزہ ہو گیا, پوتا جم دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. بندہ بیمار تھا جناب, ڈاکٹروں کے پاس گئے, حکیموں کے پاس گئے, طبیبوں کے پاس گئے, بڑے بڑے اسپیشلسٹ, فلاں اسپیشلسٹ, علاج نہیں ہوتا تھا. وہ جناب قاری صاحب نے ہاتھ پھیرا, فوراً ٹھیک ہو گیا. معجزہ ہی ہو گیا جناب. ایسا نہیں ہے. کرامت تو ہو سکتی ہے لیکن معجزہ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. کفریہ کلمات میں سے ایک کلمہ ہے کہ کسی غیر نبی کے کام کو معجزہ کہہ دینا. لوجک آج تک کمال گفتگو کی تھی جناب, تو معجزہ ہی ہو گیا جناب. ایسا نہیں ہے. معجزہ صرف کس کا ہوتا ہے جی؟ وحی. اللہ عز و جل اپنے نبی کو جو پیغام بھیجتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وحی. عام طور پر لفظ مشہور ہے لیکن لفظ ہے وحی. کیا ہے؟ وحی. لیکن عام طور پر کیا ہے؟ وحی. کوئی نہیں, چل جاتا ہے. لیکن آپ کے نالج میں کیا ہے؟ لفظ کیا ہوتا ہے؟ وحی. انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد کتنی ہے وہ میں نے پہلے عرض کر دی ہے. انبیاء کرام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے. کم و بیش پہلے کہنا ہے. اور ان کی حقیقی تعداد اللہ اور رسول اللہ ہی جانتے ہیں. کون؟ اللہ اور رسول. اللہ تو خود ذاتی طور سے جانتا ہے, رسول اللہ کیسے جانتے ہیں؟ تو شرک کر رہے ہو یار, یہ کہ اللہ بھی جانتا ہے رسول بھی جانتے ہیں. کیوں بھی بغدادی صاحب, شرک نہیں ہوا؟ یہ کیسے؟ دیکھو نا, اللہ بھی جانتا ہے رسول بھی جانتے ہیں, تو ایک جیسا کام شرک نہیں ہے. اس کے افعال میں, اس کے احکام میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہو گیا جی. ہاں جی, اللہ ذاتی طور پر جانتا ہے اور رسول اللہ کی عطا کردہ قوت اور طاقت سے جانتے ہیں. انبیاء کرام کے متعلق یہ آخری, اس کے بعد اگلا ہم چیپٹر پڑھتے ہیں. انبیاء کرام کے متعلق مسلمانوں کے کیا عقائد ہونے چاہیے؟ اوروں کے متعلق تو ہمارے خیر اچھے ہی عقیدے ہیں. کوئی بھی نبی ہو, کوئی بھی رسول ہو, اس کی توہین کفر ہے, جائز ناجائز نہیں. ان کی کوئی توہین کرے گا تو اسے بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اور ہمارے نبی کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے, کیا ہمارا ذہن ہے, کیا عقیدہ, کیا نظریہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و اعلیٰ, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ. ترتیب دیکھیے اعلیٰ حضرت کی, کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سمجھنے کے لیے جو نا, میں اکثر جملہ کہتا ہوں, ابا کا ایک ہونا اور اماں کا نیک ہونا ضروری ہے. ہاں جی, ہاں. اور فرماتے ہیں کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے, معجزہ بن کے آیا
اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل سرکار کے استاد ہیں، نہ، ہم کہتے ہیں جبریل شاگرد تھے۔ اگر نہیں یقین ہوتا تو عصر کے درس میں آ جایا کرو، سرکار کو وہ پوچھتے تھے، سرکار عطا فرماتے تھے، پھر جبریل کہتے تھے صدقتا، اے محمد آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اس لیے جبریل سرکار کے استاذ، سرکار کا تو دنیا میں کوئی استاد ہے ہی نہیں ہے۔ امی، سرکار کا نام ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی، سرکار امی ہیں، اور امی کا مطلب کیا ہے؟ اوہو، مفکر ملت، بات ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا ایک ایڈ لفظ کرنا ہے کہ ایک لفظ سے کتنے معنی بدل جاتے ہیں۔ جس کا کوئی استاذ، ایسا نہیں، جس کا دنیا میں کوئی استاذ نہ ہو، تو جبریل علیہ السلام سرکار کی استاد ہیں۔ کیوں؟ استاذ کیا ہوتا ہے؟ افضل ہوتا ہے۔ استاذ، توجہ سے، استاد کیا ہوتا ہے؟ اور ہمارا نظریہ ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ جبرائیل امی رہ گئے راہ میں، عرش اعلیٰ پہ پہنچا۔ اگر استاد ہوتے پھر ساتھ جاتے نا، پھر تو استاذ نہیں ہیں، شاگرد ہیں، دربان ہیں، صحابی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سارے راستے میں معراج میں ساتھ رہے، لیکن جب سدرہ سے اوپر جانے کی باری ہے نا، اس کی یا رسول اللہ اتنا بھی اڑا نا جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ سرکار نے اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز رہتی ہو تو بتا دو۔ تو دیکھو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کر سکتا، پتہ کیا عرض کی تھی جبریل علیہ السلام نے؟ یہ عرض کی تھی، دیکھو جبریل تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ بس اتنی خواہش ہے، جب پل صراط ہونا، پل صراط پر آپ کے امتی گزر رہے ہوں، پل صراط کون سا؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز۔ جبریل کی خواہش کیا ہے؟ دیکھ کہاں پر جبریل بھی ہمیں نہیں بولے ہیں تو سرکار ہمیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ خواہش یہ ہے کہ جب پل صراط سے آپ کے امتی گزرے نا، مجھے اجازت مل جائے میں اپنے پر آپ کے امتیوں کے پاؤں کے نیچے بچھاتا جاؤں، پھر یہی ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی سرکار نے فرمایا کہ پل صراط پر جو ہے وہ اسے پکڑ پکڑ کے چلے گا، کوئی گھٹنوں کے بل چلے گا، کوئی اسے لٹک لٹک کر چلے گا، کوئی اس پر ایسا ایسا چلے گا، کوئی اسے جو ہے وہ بھاگ کر چلے گا، اور کوئی برق کی رفتار سے تیزی سے گزر جائے گا، اور یہ وہ گزرے گا جس کے پاؤں تلے حضرت جبریل علیہ السلام کے پر ہوں گے۔ اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ یہ چیز کرنے کے لیے بجلی کی رفتار پل صراط سے گزرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ کہ محمد سے، کل تو میں نے انعام لیا سی میرے کو، آج پھر لینا، 2 انعام ہو گئے تیرے، ماشاءاللہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ اچھا، انہیں اللہ کی بارگاہ میں بہت عزت حاصل ہے، کنہیں؟ ہر نبی، حتیٰ کہ حضرت ایوب علیہ السلام، وہ عظیم نبی جن کے مقدس و معطر و مطہر جسم میں کیڑے مبارک پڑے تھے، علماء نے بعض نے بہت سختی سے جو ہے وہ بہت محتاط لفظ بولتے ہیں، لیکن یہ ہے جو آپ سے بھی نفرت منع ہے، اتنا عزت، اتنا مقام، لیکن استغفر اللہ۔ ایک طبقہ ایسا ہے، میں نام نہیں لیتا، ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے نبی ہوں یا رسول ہوں یا عام انسان ہوں، ان سب کی اللہ کے ہاں ایک چمکادڑ، چمچیٹا، سمجھتے ہیں چمچیٹا، چمکادڑ جتنی عزت ہے۔ کوئی ایسے لفظ لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس طرح کے گھٹیا لفظ، جبکہ مسلمانوں کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نبیوں کو کیا مقام حاصل ہے؟ وہ بڑی عزت، بڑی توقیر اور بڑی شان حاصل ہے۔ ان میں تمام نبی عمدہ صفات، یعنی کہ ہر صفت ان کی اعلیٰ۔ یار اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ سارے بڑے بیٹھے ہو، احتلام تو فطری چیز ہے نا، احتلام ہونا ایک بالغ ہونے کی نشانی ہے، لیکن کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو احتلام ہوتا ہو۔ اتنا تو عزت والے ہیں، اتنا تو پاک ہیں وہ، جمائی، یہ فطری بات ہے۔ لیکن چونکہ جب انسان جتنا خوبصورت ہو، جتنا حسین ہو، لیکن ایک مرتبہ جب جمائی لیتا ہے نا تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ یار اللہ کی ہاں نبیوں کو تو یہ مقام حاصل ہے کہ انہیں جمائی تک نہیں آتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے نبی، جو بھی نبی ہیں، آدم پاک سے لے کر سرکار تک جتنے بھی نبی ہیں، نہ کسی کو احتلام ہوتا تھا، نہ کسی کو
جمائی آتی تھی، اتنا پاک، اتنا صاف ستھرے، بلند نسب، حسن و جمال، سچائی، کامل عقل اور سخاوت میں بہت ہی آگے ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ مرزا قادیانی اتنا بھوکا تھا کہ انگریزوں کے پاس پیسے لینے جاتا تھا، انگریزوں سے پیسے لینے کے لیے جاتا۔ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، جتنی بھی ابو داؤد، جتنی بھی حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، سرکار کبھی بھی کسی کے سامنے یوں نہیں کیا، سرکار نے صرف اس کی بارگاہ میں کیا ہے، اور اس کی بارگاہ میں کبھی یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے چاندی عطا فرما دے، یا اللہ مجھے سونا عطا فرما دے، یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما دے، یا اللہ مجھے بنگلے عطا فرما۔ جب بھی مانگا کیا مانگا؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت مجھے دے دے، بس، اور کچھ نہیں مانگا۔ اگر سرکار مانگتے تو کیا اللہ تعالیٰ نہ دیتا؟ دے سکتا تھا۔ کیا سرکار کو پتہ نہیں تھا؟ صحیح حدیث پاک ہے کہ حضرت امام حسین لجپال کو شہید کیا جائے گا۔ ام فضل آپ مٹی سرکار لے کے آئے نا جبریل سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ مٹی ہے، آپ کی امت ہی حسین کو قتل کرے گی، آپ کی امت ہی۔ جب یہ مٹی لال ہو جائے سمجھ لیجئے گا کہ حسین پاک شہید ہو گئے ہیں۔ کیا سرکار ہاتھ اٹھاتے؟ یار وہ نبی جب ہاتھ اٹھائیں سورج واپس پلٹ آئے، ہاتھ اٹھائیں عمر قتل کرنے کے بہانے سے، قتل کرنے کے ارادے سے جائیں تو مسلمان ہو جائیں، وہ نبی اگر ہاتھ اٹھاتے، کیا یزید بلی؟ میں تو کہتا ہوں سرکار ہاتھ اٹھا دیتے تو یزید نے پیدا ہی نہیں ہونا تھا، پیدا ہی نہیں ہونا تھا یزید نے۔ یہ تو سرکار کی کرم نوازی تھی۔ سرکار نے کہا اگر مشکل آتی ہے تو کیا ہے، پھر ایک دن یہ ہوگا نا کہ نام بھی تو ہر طرف امام حسین کا ہی ہوگا۔ آپ جدھر بھی دیکھیں، کہیں محمد حسین، کہیں احمد حسین، کہیں حسین، کہیں جناب حسین بخش، کہیں جو ہے حسنین، یہ نام ہے۔ یزید کا نام تک نہیں لیتا ہے، آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو، حالانکہ بڑے بڑے بزرگوں کا نام ہے، پرانے بزرگوں میں جو ہے نا حضرت بایزید بستامی، یہ نام ہے۔ اور ابھی آج ایک روایت میں نے بیان کرنی تھی تو وہ وقت کے دامن میں گنجائش، یزید اچھا نام ہے لیکن جو کہ نسبت ہوگی غلط، ایک غلط شخص کے ساتھ، ایک لعنتی شخص کے ساتھ، تو کسی نے نام نہیں رکھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوں یا کوئی بھی نبی ہو، وہ سخاوت، بلند مرتبہ، جمال، حسن، سب کچھ جو ہے واسطے مقدار میں ہوتا ہے۔ یہ ہر نفرت انگیز چیزوں سے پاک اور گناہوں سے معصوم ہیں، یعنی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہونا تو بڑی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں، ایک طرف تو عقیدہ اسلام کا یہ ہے کہ نبیوں سے گناہ۔ سورۃ فتح، حافظ صاحب ہے کوئی؟ قاری صاحب کتنے ہیں؟ سورۃ فتح شروع کریں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ اب اس کا ترجمہ پتہ کیا کیا نادانوں نے؟ ترجمہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ استغفر، ترجمہ کیا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اے محمد تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ اعلیٰ حضرت واہ عقل کے اندھے، نبی گناہ گار ہوتا ہے؟ نبی کی تعریف یہ کہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، فنکشن ہی گناہ کا نہیں ہوتا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کا سنیے ترجمہ، یقین مانے ایمان تازہ ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ سن کے۔ آپ نے ترجمہ پتہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے آپ کے پچھلے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک ایک لفظ جو ہے وہ عشق اور محبت سے الحمدہ ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہ نبی کی تعریف آپ نے جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اچھا یہ ایک بس سوال چھوٹا سا پڑھ لیجئے، کیا انبیاء کرام کے علاوہ، یہ چلو کل پڑھیں گے کیونکہ اس میں بس بہت زیادہ ہے، تو یہ آپ نے پورا صفحہ جو ہے کل یاد کر کے آنا ہے، اور آج ہم دوسرے سبق میں پڑھیں گے۔ بس فٹافٹ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں، آپ نے آرام فرمانا ہے، سونا ہے، آپ کی نیند بڑی قیمتی ہے۔ وضو کے کتنے فرض ہیں جی؟ بولیے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا حصہ۔ کوئی وضو کی 3 سنتیں سنا سکتے ہیں؟ 3 سنتیں کوئی؟ جی فاروق بھائی، بیٹھے 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 جی جی 3 دفعہ کلی کرنا، یہ 2 سنتیں بتائی ہیں آپ نے۔ 3 دفعہ کلی کرنا، یہ 2 سنتیں بتائی ہیں آپ نے، ایک 3 دفعہ اور ایک کلی کرنا، یہ 2 سنتیں ہو گئی ہیں۔ اچھا جاگے پورے سر کا مسئلہ۔ اچھا جی، وضو کی کہ کوئی مستحب، کوئی ایک آدھ مستحب کوئی سنا دیں؟
کرنا نہیں آتا؟ آپ کو نہیں آتا؟ ہاں جی، کانوں اور گردن کا مسح کرنا، چلو شاباش۔ آگے جی، غسل۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، وضو کے کتنے ہیں؟ اور غسل کے 3۔ غسل کے 3 فرائض میں سے ایک کلی کرنا، وضو میں کلی کرنا کیا ہے؟ سنت، اور غسل میں کلی کرنا کیا ہے؟ فرض۔ ناک کی سخت ہڈی تک پانی پہنچانا، عام طور پر کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے اور لوگ بھی بتاتے ہیں ناک کی نرم ہڈی تک، نرم ہڈی یہ ہے، نرم نہیں، ناک کی سخت ہڈی تک، لیکن جب روزہ ہو تو پھر نہیں، پھر ہاں نرم ہڈی تک پھر۔ اور تیسرا، پورے جسم کو ایسے دھونا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ غسل کے چند سنتے ہیں۔ پہلے دونوں ہاتھ کلائیوں تک، کلائی کیسے کہتے ہیں؟ جہاں پر گھڑی پہنی جاتی ہے، کلائیوں تک 3 مرتبہ دھونا، پھر استنجا کرنا، اور جسم پر کہیں نجاست لگی ہو تو اسے دھونا، پھر وضو کرنا، پھر پورے جسم پر ہاتھ کے ساتھ پانی ملنا، یعنی پانی ڈال کر اسے جو ہے وہ ملنا۔ یہ وضو کی سنتوں میں سے چند ایک سنتیں ہیں۔ اور پھر ایسی پورے جسم کو 3 مرتبہ، ایک مرتبہ بہانے سے وضو غسل ہو جائے گا، لیکن 3 مرتبہ دھونے سے، یہ 3 مرتبہ الگ سنت ہے اور پانی بہانا الگ سنت ہے۔ دوران غسل خاموشی کے ساتھ غسل کرنا۔ ہمارے ہاں ممی ڈیڈی ماحول ہے، ناچتے رہتے ساتھ میں، آج کل تو میوزک بھی آ گئے ہیں باتھ روم میں، سنا ہے؟ مجاہد ہنستے کیوں؟ تو ادھا مولوی تھے، ادھا تو جرانا شرارتی ہیں، عجیب حرکت ہے۔ باتھ روم میں کون سی میوزک ہوتے ہیں یار؟ اللہ کے بندو، نہاؤ جا کے، دفاع باہر، جلدی نکلو باہر۔ اچھا، غسل کا کیا حکم؟ بعض صورتوں میں غسل فرض ہے، جیسے کہ احتلام ہو جائے یا ہم بستری کر دیں۔ جمعہ اور دونوں عیدین کے لیے غسل کرنا سنت ہے، اور اچھی محافل میں جانے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ پیر صاحب کی زیارت کرنے کے لیے، علامہ صاحب کی زیارت کرنے کے لیے غسل کرنا، یہاں تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ ہاتھ دھو کے پیچھے اور ہوتا ہے، نہا کے اور ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ سارے احکامات آسان سے ہیں، اس میں کوئی مشکل تو ہے نہیں۔ جو مشکل لگے پھر آپ نے مجھ سے کل پوچھ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوالات ہیں تو آپ ارشاد فرمائیے۔